اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید نبینا وشفیع قلوب حبیبنا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی هذه الكتاب الکریم وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ساری آواز کے لیے تو عزیزان محترم، میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت نمبر ہے 151. ہماری بات جہاں تک امید ہے اور میں منبر رسول پہ ہوں، انشاءاللہ قرآن سے ہی چلے گی. میں کوئی خاندانی ذاکر تو ہوں نہیں، یہ لفاظ تو ہوں نہیں، مگر ایک چھوٹا سا مدحت تھا صرف اور صرف ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے. اللہ اس کو قبول کر لے، یہ بہت بڑی بات. اس لیے آپ اور میں شریک ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. تم لوگ جس نبی کی اطاعت کرتے ہو، الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور امی کی اطاعت کرتے ہیں. الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، قیامت تک پانے والے اس رسول کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے رہیں گے. یہ بات ہمارے درمیان میں قرآن سے گفتگو چلے گی. اللہ اس آیت میں 3 موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہے. غور فرمائیے گا، 3 موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہے. پہلا موضوع یہ ہے کہ ہم نے کس کو آپ کے درمیان بھیجا، نبی کی تعریف کرا رہا ہے، تعارف. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کیا کرے گا، اسی آیت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم جنت کن شرطوں پہ دیں گے. آپ لوگوں کو ہم جنت کن شرطوں پہ دیں گے، یہ قرآن کے ذریعے سے گفتگو ہوگی. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی کی اور رسول کی اور امی کی. ایک بات درمیان سے بتاتا چلوں، رسول کہتے ہیں پیغام دینے والے کو، اور نبی کہتے ہیں پیغام
دینے والے کو. یہ کوئی دو شخصیتیں نہیں ہے. اگر پیغام دے رہا ہے تو رسول ہے, پیغام دے رہا ہے تو نبی ہے. اگر پیغام دے رہا ہے تو نبی ہے, رسول ہے. اگر پیغام دے رہا ہے تو نبی ہے. ایک لفظ اور آیا ہے الذین, بار بار تلاوت کر رہا ہوں, آپ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 151 دیکھ لیں جا کے. الذین یتبعون الرسول النبی, دو چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ رسول ہے. رسول اسے کہتے ہیں کہ جو پیغام دے پہنچائے. نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے پیغام لے, اگر لے رہا ہے تو نبی, دے رہا ہے تو رسول. اور ہم امی کی بھی اتباع کرتے ہیں. امی کسے کہتے ہیں صاحب؟ امی کہتے ہیں جاہل. یہی بس مفسرین نے ترجمہ, برا نہیں مانیے گا, مفسرین نے ترجمہ یہی کہا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کی, نبی کی, جاہل کی اتباع کرتے ہیں, وہ سنے خاص کر. ایک بات کیا آپ نے غور نہیں فرمایا؟ قرآن کی پہلی آیت اور اس کا تذکرہ, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن کی پہلی آیت اور اللہ حکم دے رہا ہے اقرا, رسول تو پڑھ بسم ربک الذی خلق, اس اللہ کے نام سے پڑھ کر جس نے خلق کیا ہے. اب دماغ دار انسان اور بہترین عقل مند کیا کبھی یہ کہتا ہوا اچھا لگے گا کسی جاہل سے کہ تو پڑھ؟ جناب آج تک کسی عقل مند کو دیکھا ہے کہ اس نے کسی جاہل سے کہا کہ تو پڑھ؟ تو وہ کائنات کا خالق ہے, سب کچھ جانتا ہے, اس سے کیسے ممکن ہے کہ کسی جاہل سے کہتے کہ تو پڑھ؟ سلام پر محمد والے الذی خلق اقرا وربک الاکرم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. رسول پڑھ اس اللہ کے نام سے کہ جس نے انسان کو خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ جمے ہوئے نقطے سے جس نے خلق کیا, جمع ہوا نقطہ اس سے خلق کیا. تو پڑھ اقرا. پھر دوبارہ اعلان ہو رہا ہے تو پڑھ ربک الاکرم, اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے. رسول تو پڑھ. کیا ایک بہترین پڑھے لکھے انسان سے کوئی ایسا کام جو ابس اور دو بار ہونا ممکن ہے؟ میں مانو کہ جاہل ہوں, آپ پڑھے لکھے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ پڑھ اور میں نہ پڑھوں, پھر آپ پلٹ کے مجھ سے کہیں کہ پڑھ, تو سامنے والا انسان آپ کو کیا کہے گا؟ آئے جب سے آتا ہی نہیں ہے تو کہہ کیوں رہا ہے؟ کیا اللہ سے یہ کام ممکن ہے کہ وہ دو بار گئے کسی رسول سے کہ تو پڑھ اور اس سے آتا نہیں ہو؟ قرآن کی پہلی آیت ہے یہ, پہلی رسول کے اوپر نازل ہونے والی پہلی آیت. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور تو لکھ بھی اے رسول, تو لکھ. اللہ نے تجھے سب کچھ سکھا دیا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, یعنی کہ جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے وہ سب کچھ سکھا کے بھیجا. جو رسول اللہ کے کہنے سے پڑھ بھی رہا ہے, لکھ بھی رہا ہے, وہ جاہل کیسے ممکن ہے؟ اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول سے نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. اور اللہ قرآن میں تڑک تڑک کے کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. جس اللہ نے تجھے خلق کیا ہے اس کے
آرام سے پڑھو. قرآن کی پہلی آیت اور مسلمانوں کی بے دھیانی. وہ کیا کلام الہی کو سمجھے گا جس کے قبضے قدرت میں قرآن کی پہلی آیت نہ آئی ہو؟ وہ بائے بسم اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ وہ بائے بسم اللہ تک کیسے پہنچے گا جو قرآن کے صاف صاف الفاظ کو نہ سمجھ سکا ہو؟ تو جناب امی کے معنی کچھ بھی ہوں مگر جاہل کے نہیں ہو سکتے. باہر نکلے نہیں ہم آیت سے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ. قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں حضور. میں نجف علم کا سب سے ادنا طالب علم 10 سال مولا کائنات کے روزے پہ رہنے کا شرف حاصل ہوا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس رسول کا تذکرہ قرآن میں نہیں پانے والے پاتے رہیں گے تورات اور انجیل میں. قرآن میں تو ہے ہی ہے مگر تورات اور انجیل کے اندر اس رسول کا تذکرہ پانے والے قیامت تک پاتے رہیں گے. 1-2 سال اور 1-2 صدی کی بات نہیں ہے. جب تک یہ سرزمین باقی ہے رسول کا تذکرہ پانے والے پاتے رہیں گے. تو یہاں پر تعریف کس کی کری؟ اللہ کے رسول کی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اتنی بات. اچھا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرہم بالمعروف. اور تمام اچھی باتوں کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر. اور تمام برائیوں سے روک دے گا. ویحل لہم الطیبات. اور جتنی بھی بہترین چیزیں ہیں ان کی حلیت کا حکم دے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. بات قرآن سے ہے لہذا غور سے سنیے گا. کوئی بھی بات رائے گا نہیں انسانی پائے بالکل بھی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اور وہ تمام چیزیں کہ جو بہترین ہیں اچھی ہیں ان کی حلیت کا حکم دے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور وہ تمام بری چیزیں ان سے تم کو روک دے گا. وَيَضَعُ عنہم اسرہم والأغلال التي كانت علیہم. اور جو آپ لوگوں نے بے نفس ہی اپنے ذریعے سے اپنے معاشرے میں رنگ برنگے ڈرامے اکٹھے کر رکھے ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں کو ختم کر دے گا. اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا. اب سنیے غور سے. یعنی یحرم علیہم. صلوات پڑھیں بر محمد والے. الذین یجدون عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرہم بالمعروف. تمام نیک باتیں جانتا ہوگا تبھی تو حکم دے گا. اور فرمائیے گا ویحرم علیہم الخبائث. اور تمام برائیاں جو رائج کر رکھی ہیں وہ جانتا ہوگا تبھی تو حکم دے گا ان سے رکنے کا. تمام اچھی باتیں جانتا ہوگا تبھی تو ان کی حلیت کا حکم دے گا. تمام وہ برائیاں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں یہ رسول ہے وہ ان کو روکے گا تبھی تو حکم دے گا جب جانتا ہوگا. وہ ناقانون جو آپ نے اپنے درمیان میں اپنے پاس سے نافذ کر رکھے ہیں ان کو توڑ دے گا تبھی تو حکم دے گا توڑنے کا. بات یہی ہے نا. وہ اللہ کا قانون جو نافذ کرنا ہے وہ جانتا ہوگا تبھی تو حکم دے گا نافذ کرنے کا. مسلمانوں تمہارا دھیان کا جگہ ہے جو اتنا کچھ جانتا ہو وہ پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا ہو. یہ کیسے ممکن ہے جو سب کچھ جانتا ہو اور وہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صلوات پڑھیں نبی محمد. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو یہ بھی جانتا ہو کہ کن چیزوں کی حلیت کا حکم دینا ہے کن
کن چیز کی حرمت کا حکم دینا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، کن چیزوں کو نافذ کرنا ہے. جب وہ تمام چیزیں جانتا ہوگا تبھی تو ان چیزوں سے روکے گا اور نافذ کرے گا. اب یہ تمام بات جب اللہ نے انسانوں تک پہنچا دی کہ میرا نبی کون ہے اور یہ کس لیے ہم نے بھیجا ہے، تو اللہ حکم دے رہا ہے اب ہم تمہیں کن شرطوں پر جنت دیں گے. اب قرآن کی آیت اعلان کرتی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ تب تمہیں جنت دیں گے. تو مسلمانوں ایمان تو سب رکھتے ہیں، اللہ جنت دے دے کا نہیں، ابھی جنت نہیں ملے گی. فَعَزَّرُوهُ، اور تم اس کی نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرو. پروردگار یہ کیا بات ہو گئی، جو ایمان رکھتا ہوگا وہ عزت تو خود بخود کرتا ہوگا. لیکن پروردگار کیوں کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ تب ہم تمہیں جنت دیں گے. پہلی شرط. دوسری شرط، اگر ایمان لے کر آ گئے ہو اور عزت نہیں کرتے ہو تو جنت نہیں ملے گی. یعنی دوسری شرط. تو قرآن کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا تھا جو ایمان تو لا چکے تھے مگر دل سے رسول کی قرآن کا کوئی حکم بنا وجہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا کوئی بس کام نہیں ہوتا، یہ ہم اور آپ نہیں ہے جو فالتو میں باتیں کر دیں گے. قرآن اعلان کر رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اگر آپ کو جنت چاہیے نا تو آپ میرے نبی کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اچھا اگر ایمان لے آئے تو جنت دے گا، کہا نہیں. دوسری شرط ہے فَعَزَّرُوهُ، اور تم اس کی عزت بھی کرو. کچھ تھے ایسے چہرے کہ جن کے حلق میں کلمہ اٹکا ہوا تھا. جن کے دل میں کلمہ اٹکا ہوا، سینے منہ میں اٹکا ہوا تھا، دل تک پہنچا نہیں تھا. قرآن دیکھ رہا تھا کچھ ایسے چہرے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اگر میں ایمان لے آؤں، اگر آپ لوگ ایمان لے آئیں اور اس کی عزت بھی کریں تو کیا جنت دے گا؟ کہا نہیں. تیسری شرط وَنَصَرُوهُ، اور اس کی تم مدد بھی کرو. یعنی اگر تم اس پر ایمان لائے ہو اور عزت نہیں کرتے تو جنت نہیں، اور اگر ایمان لائے ہو عزت کرتے ہو تو بھی اور اس کی مدد نہیں کرتے تو جنت نہیں. شرط ہے ایمان بھی لاؤ، عزت بھی کرو اور مدد بھی کرو. پروردگار ایمان بھی لے آئے، عزت بھی کر رہے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، اب جنت دے دے؟ کہا نہیں. چوتھی شرط یہ ہے فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نبی کے ساتھ ساتھ اس نور کی بھی اتباع کرو جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. صرف نبی کی بات ماننے پر جنت نہیں ہے، اس نور کی بات مانو جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے تب جنت ہے. اولئک هم المفلحون، اگر تم ایسا کرتے ہو تو کامیاب، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو کامیاب نہیں ہو. صلوات پڑھیں نا محمد. اگر انسان نبی کی عزت نہ کرے اور ایمان لے آئے تو جنت نہیں، اور اگر ایمان بھی لے آئے عزت بھی کرے اور نبی کی مدد نہیں کرے تو جنت نہیں. اور اگر مدد بھی کرے ایمان بھی لے آئے دل سے عزت بھی کرتا ہو
مگر اس نور کو چھوڑ دے جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے تو ذہن نکال دے اپنے ذہن سے کہ جنت تک پہنچ جائے گا. ذہن سے نکال دے. قرآن ہے, قرآن اعلان کر رہا ہے, میں اور آپ اعلان نہیں کر رہے. اذا فات الشرط فات المشروط, یہ قرآن یہ عرب کا مقولہ ہے. جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے. میں مثال دے کے سمجھاؤں. اگر آپ وضو نہ کریں اور نماز پڑھ لیں تو کیا بالکل صحیح نماز پڑھیں جیسے پڑھی جاتی ہے تو کیا آپ کی نماز قابل قبول ہے؟ اگر کوئی اس نور کی بات نہ مانے جو اس کے ساتھ نازل ہو اور رسول کو مان کرے تو کیا ماننا رسول کا قابل قبول ہے؟ بتائیے. یعنی ضروری ہے اولئک هم المفلحون. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں کہ جو کامیاب ہیں تو ایمان تمام شرطوں پر عمل کریں. نبی کی عزت بھی کریں, اس کی نصرت بھی کریں, اس کے اوپر ایمان بھی لائیں, اس نور کی بھی اتباع کریں جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. اگر کلمہ حلق سے نیچے اتر گیا ہوتا تو مقام رسالت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. مقام رسالت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ہم گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس برحق خدا کے. وہی خالق ہے جو معبود ہے, وہی خالق ہے جو اللہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ترجمہ کروں, کوئی خدا نہیں ہے, جو اللہ ہے وہی خدا ہے. اور ترجمہ کروں, اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے محمد رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. دل اور زبان کا اختلاف سمجھاؤں. اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول تھے لیکن اختلاف میں بھی یعنی انتقال فرما گئے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ منع کریں گے کہ نہیں ہے. مسلمان نماز میں تشہد میں گواہی نہیں دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے, یعنی گزر چکے ہیں. یعنی دل میں یہ عقیدہ ہے کہ گزر گئے اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو جناب ایک ہلکی سی بات بیان کروں, جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, منافقت ہے. جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, اس کا نام ہی منافقت ہے. نبی کا, رسول کا, ایمان کا کوڈ نہیں ہے. اگر انسان کے کلام اور عمل میں فرق پایا جاتا ہے تو یعنی وہ سچا نہیں ہے. سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اعمال اس کے اقوال کی بنا پر ثابت قدم ہے تو انسان کا کہنا صحیح ہے کہ سچا نبی ہے. ہماری گفتگو مقام رسالت پہ چل رہی ہے. نبی ہے, ہم نے اس کو کس لیے بھیجا ہم بتا چکے, یہ کیا کرے گا ہم بتا چکے, ہم تمہیں کامیابی کن شرطوں پہ دیں گے ہم یہ بتا چکے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی ہم جیسا ہے. اس کے قرآن سے دلیل دی لوگوں نے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, اے رسول کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اے رسول کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اچھا ایک بات بتائیں, تمام کائنات کو اللہ نے نبی بنا دیا؟ اللہ نے تمام انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء اٹھائے. نبی جو پیغام لیتے ہیں وہ اٹھائے. ان پیغام لینے والوں میں سے 313 رسول اٹھائے. ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم اٹھائے. ان 5 اولو العزم میں سے ایک خاتم النبیین اٹھایا. یہی ہے نا,
یعنی کہ تمام کائنات کا انسان مل کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے، تمام انبیاء یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے، اور تمام رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے، اور تمام اولو العزم مل کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے۔ ارے جب رسول اولو العزم ہونے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خاتم النبیین جیسا، تو عرب کا بتو کیسے خاتم النبیین جیسا ہو سکتا ہے؟ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے رسول کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو جناب اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے رسول کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ اے رسول کہہ دے کہ تم بھی میرے جیسے بشر ہو، یہ کہیں نہیں کہا۔ آواز دی، دلیل دی انہوں نے، دلیل یہ دی کہ جناب قرآن میں اعلان ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یعنی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اتنا سا فرق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا جناب یہ ہے حقیقت کہ صاحب اتنا صحیح فرق ہے انسان میں اور نبی میں۔ اب سنیں آپ، دنیا کی سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ جمادات، پتھر۔ پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا۔ اس پتھر میں ایک ہلکی سی صفت ڈال دی اگنے والی، مٹی کھودی، ایک چھوٹا سا دانہ لیا دبا دیا، کچھ ٹائم بعد وہی دانہ آپ کے سر مقدس پر ایک سایہ دار درخت بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک صفت ڈالی پتھر کی، ایک صفت اگنے کی، تو پتھر الگ ہوا اور پیڑ الگ ہوا۔ اب پیڑ میں ایک ہلکی سی صفت ڈال دی حرکت، حیوان بن گیا، یعنی جمادات الگ، نباتات الگ، حیوانات الگ۔ اب حیوان میں ذرا سی صفت ڈالی عقل کی، انسان بن گیا، یعنی حیوان الگ انسان الگ۔ اب انسان میں ایک ہلکی سی صفت ڈالی وہی کی، نبی بن گیا، ہلکی سی صفت۔ جمادات میں ہلکی سی اگنے کی صفت ڈالی، نباتات بن گئے۔ نباتات میں ہلکی سی صفت ڈالی، حیوانات بن گئے۔ حرکت، حرکت، ایک ذرا سی حرکت ہے۔ اس حیوان میں ہلکی سی عقل کی حرکت ڈالی، انسان بن گیا۔ اب اسی انسان میں ہلکی سی وحی ڈال دی، نبی بن گیا۔ فرق سمجھے؟ ہلکی سی حرکت ڈالنے پر جو فرق حیوان اور انسان میں ہے، وہی ہلکی سی وحی ڈالنے پر انسان اور نبی میں ہے۔ اتنی ہلکی سی حرکت ہی تو ہے جسے کہہ رہے ہو کہ اتنا صاف فرق ہے ہم میں اور نبی میں۔ یہ اتنا سا فرق آپ بتائیں آپ پہ کب وحی نازل ہو گئی؟ رسول پہ تو وحی نازل ہوتی تھی، آپ پہ کبھی ہوئی؟ یہ ہلکا سا فرق ہی تو ہے۔ اگر عقل نکال لی جائے تو آدمی رہتا ہے؟ صاحب شعور کے اوپر تمام شریعتی وجوبات داخل ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی عقل چھین لی جائے تو پاگل کہلایا جاتا ہے، حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پھر اعلان انہوں نے کرا جناب ہم نبی کے برابر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ہم نبی کی برابر ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے رسول کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب سنیے صاحب، نبی بھی کھاتے ہیں اور کھاتے ہم بھی ہیں، نبی بھی پیتے ہیں، پیتے ہم بھی ہیں۔ نبی بھی اولاد کو بڑھانا چاہتے ہیں، اولاد کو ہم بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب ایک ہلکا سا تذکرہ کروں، یعنی جو
نبی کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. اس بنیاد پہ آپ نبی جیسے ہو گئے. عرب کے ایک مقدس حیوان کا نام لیتا ہوں, کھاتا اونٹ بھی ہے اور کھاتے آپ بھی ہیں, سوتا اونٹ بھی ہے. اور میں نے کسی بھینس یا بکری کا تذکرہ نہیں کرا, عرب کا مقدس جانور ہے یہ, کھاتا اونٹ بھی ہے کھاتے آپ بھی ہیں. تو اب آپ نے کبھی کہا کہ اونٹ ہم جیسا ہے یا ہم اونٹ جیسے؟ ان صفاتوں کی بنیاد پہ جب اونٹ آپ جیسا یا آپ اونٹ جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ ہمت کیسی آئی کہ جو آپ یہ کہہ دیں کہ نبی ہم جیسے؟ جو چیز زندہ ہے وہ کھانے پینے کی تو ہے ہی. سلامات پیغمبر محمد اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ نبی کو بھیج دیا اور پھر اس کے بعد میں اعلان بھی کر دیا کہ نبی کو اس لیے بھیجا تھا جنت ہم تمہیں ان شرطوں پر دیں گے. اس مسلمان نے اعلان کر دیا. اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں تو اللہ کے رسول نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. کوئی اتنی بڑی تاریخ میں نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے رسول نے کہیں پر یہ کہا ہو کہ تم مجھ جیسے ہو. مگر ہاں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ تم مجھ جیسا ہے. یا علی لہموں کا لہمی, یا علی دموں کا دمی, یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, یا علی تیرا خون میرا خون ہے. یہ حدیث ہے, حدیث رسول اسلام جو بیان کر رہا ہوں, عموماً بات بیان نہیں کر رہا ہوں. یا علی لہموں کا لہمی, یا علی تیرا خون میرا خون ہے, یا علی دموں کا دمی, یا علی تیرا خون میرا خون ہے, یا علی لہموں کا لہمی, یا علی تیرا گوشت میرا خون ہے, یا علی عظموں کا عظمی, اے علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں, یا علی روحوں کا روحی, اے علی تیری روح میری روح ہے, یا علی نفسوں کا نفسی, اے علی تیرا نفس میرا نفس ہے, یا علی انت منی وانا منکا, اے علی میں تو تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. ہمارے درمیان میں صرف یہی بات ہے, نام علی جو حلالی ہونے کا ثبوت دیتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. ذکر الہی سب کرتے ہیں مگر ذکر حیدری سب نہیں کرتے ہیں. سلام پر محمد والے ذکر الہی سب کرتے ہیں مگر ذکر حیدری سب نہیں کرتے. پہلے ہی بیان ہو چکا ہے. وہ واقعہ سنا نا, حیدر در حیا درہ سنا ہوگا, اور نہ تو پھر بعد میں کبھی. یعنی جو حلالی اور حرامی کی پہچان کرے اس کا نام حیدر ہے. صاف الفاظ. جو اس بات کو طے کرے کہ کون مادر ذات ہے اور کون مادر ذات نہیں ہے, اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. یہی فرق ہے. میرا ذکر کہاں تھا؟ میرا ذکر یہ تھا کہ مسلمان اس بات کو کہتا ہے کہ ہم رسول جیسے, اور رسول یہ کہتا ہے کہ میں تم جیسا. تم مجھ جیسے نہیں, میں تم جیسا. تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے مگر میں تم جیسا. یہ رسول کہتا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ میں رسول جیسا. لیکن رسول نے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ میں تم جیسا تو ہوں مگر تم مجھ جیسے نہیں ہو. ہاں ایک مقام دیکھا جہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا یا علی دموں کا دمی, عظموں کا عظمی, لہموں کا لہمی, نفسوں کا نفسی, روحوں کا روحی, مثلوں کا مثلی, یا علی انت منی وانا میں. یہ حدیث ہے. اس حدیث میں رسول اسلام نے کتنی مرتبہ یا علی کہا. پھر ایک بار کہتا ہوں سنیں اور بتانا. یا علی لہموں کا لہمی, یا علی دموں کا دمی, یا علی روحوں کا روحی, یا علی عزموں کا عزمی, یا علی نفسوں کا نفسی, یا علی مثلوں کا مثلی, یا علی انت منی وانا منک. میں نے مسلمان سے پوچھا کہ یہ مسواک کیوں کرتے ہو؟
مسلمان نے جواب دیا کہ سنت رسول تھی اور قسم خدا کی سنت رسول تھی۔ میں نے پوچھا یہ مفت داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ سنت رسول تھی اور قسم خدا کی سنت رسول تھی۔ پھر پوچھا یہ اونچا پاجامہ؟ کہا کہ سنت رسول تھی اور حق بات یہی ہے کہ سنت رسول تھی۔ یہ لمبی زلفیں؟ کہا کہ سنت رسول تھی اور حق بات یہی ہے کہ سنت رسول تھی۔ میری بات پر غور کیجیے گا، سنت رسول تھی۔ کتنا پکا ہے آج کا مسلمان، ہر سنت رسول کو مانتا ہے، ہر سنت رسول کو مانتا ہے۔ کتنا پکا، اللہ اسے اور توفیق عنایت فرمائے سنت رسول پر عمل کرنے کی۔ کتنا پکا ہے مسلمان کہ تمام سنت رسول کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے رسول نے ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا۔ ارے تم مولتا مانتے ہوئے نہیں تو کم سے کم سنت رسول مانتے ہوئے ایک مرتبہ یا علی تو کہہ دے۔ رسول نے ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا۔ ارے بھائی، ارے کم سے کم مولا مانتے ہوئے نہ صحیح تو سنت رسول مانتے ہوئے ہی ایک مرتبہ تو یا علی کہنے کا شرف حاصل کر لے۔ کم سے کم ایک مرتبہ تو اپنی زندگی میں یا علی کہہ دے۔ روزے محشر میں یہ ہمارے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے مگر میں ایک بات بیان کروں گا، بس میں یاد آگے تو بیان کر رہا ہوں۔ روزے محشر میں نے یہ روزے محشر میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ کوئی نبی بھی جب تک نہیں اس گڑھے سے نکل سکتا جو روزے محشر میں ہے جب تک یا علی نہ کہہ دیا۔ کم سے کم زندگی میں اس بات کی عادت تو ڈال لے کہ اگر کہیں مشکل میں پھنسے تو یا علی کہہ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں عموماً اگر کوئی ذرہ برابر بھی زمین کی طرف رخ کرتا ہے تو فوراً ماں یا باپ یا بھائی یا بہن فوراً کیا کہتے ہیں یا علی مدد۔ روزے محشر کا بڑھا ہے، کوئی دنیا کے ڈبل بیڈ سے اترنے کی جگہ نہیں۔ روزے محشر کے گڑھے سے کوئی نبی تک، انسان کی بات چھوڑو، عموماً انسان کی بات چھوڑو کہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اس کا تو بہت لمبا پرچہ ہے۔ کوئی نبی تک اس گڑھے سے تب تک نہیں نکل سکتا جب تک یا علی مدد نہ کہتے۔ اب کیا عالم ہوگا؟ تو میرے بھائی ایک حدیث میں رسول نے 6 مرتبہ یا علی کہا، ایک مرتبہ ہی سنت رسول کہہ دے، کیا بھی پریشانی ہے؟ کیا رسول نے نہیں کہا؟ آگے بیان کروں گا کسی اور مجلس میں کہ رسول نے کب کب مدد طلب کری۔ دوسری بات میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی نبی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں رسول آخر جیسا، میں خاتم النبیین جیسا، میں خاتم النبیین ایسی صفت ہے انسان میں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیڑ پودے حیوانوں جیسے ہیں؟ نہیں۔ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیڑ پودے حیوانوں جیسے ہیں، حیوان انسان جیسے ہیں؟ نہیں نا، البتہ کام یہ نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان نبی جیسا ہے؟ نبی کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان جیسا ہے۔ کیا تمام نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اولو العزم، ہم جو ہیں وہ رسولوں جیسے 313 رسولوں جیسے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 313 رسول یہ کہہ دیں کہ ہم اولو العزم رسولوں جیسے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اولو العزم رسول یہ کہہ دیں کہ ہم خاتم النبیین جیسے؟ جب اولو العزم پیغمبر یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم خاتم النبیین جیسے ہیں
تو یہ آج کل کا عرب کا بدھو مسلمان خاتم النبیین جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنائے، مگر ان اولو العزم پیغمبروں میں یہ ہمت، طاقت اور جرأت نہیں ہے تو یہ کہتے کہ نام ہے کہ ہم خاتم النبیین جیسے اعلان کرو۔ قرآن کی آیت پڑھوں، قرآن میں اعلان ہو رہا ہے جناب عیسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے کہ نہیں؟ ہے، مگر اعلان کیا ہو رہا ہے؟ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَادِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَيَسْتَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ۔ یہ بے اذنی سمجھانا ہے اور کچھ نہیں۔ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَادِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ۔ عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی لیا کرتے تھے اور پرندے کی حیات بنا دیا کرتے تھے، فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے بِإِذْنِهِ وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، اور وہ جب تم پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جایا کرتے تھے، کس کے اذن سے؟ میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اور تم کوڑیوں کو، مبروسوں کو شفا دیتے تھے، کس کے اذن سے؟ میرے اذن سے۔ وَيَسْتَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، اور تم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے میرے اذن سے۔ یعنی اگر عیسیٰ پرندے کی حیات بنائے تو اس بات کا محتاج ہے کہ پہلے اللہ سے اجازت لے، اگر اس میں پھونک مارے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے اللہ سے اجازت لے، اگر کوڑیوں کو شفا دے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے اللہ سے اجازت لے، اگر مبروسوں کو شفا دے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے اللہ سے اجازت لے، اگر مردوں کو زندہ کرے تو اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی احتیاج کی ہے کہ پہلے اللہ سے اجازت لے۔ یعنی عیسیٰ اس بات کے محتاج ہے کہ جب کوئی کام کرے تو پہلے اللہ سے اجازت طلب کرے تب کوئی کام کرے۔ سمجھ میں آئے گا؟ غور سنیے گا۔ یعنی جب کوئی بھی کام عیسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے جو اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول خاتم جیسا، میں خاتم النبیین جیسا، ضرورت ہے، قدم قدم پہ محتاج ہے کہ جب کوئی کام کرے تو پہلے اللہ کی اجازت لیں۔ اب میرے نبی قرآن کی آیت سنیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا، وشاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے پورا اختیار دے کر تجھے اس دنیا میں بھیج دیا۔ عیسیٰ کو ضرورت تھی کہ وہ قدم قدم پہ اللہ سے اجازت طلب کرے، مگر وداعیا الی اللہ، ترجمہ کروں گا داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف سے پورا اذن دے کر اس دنیا میں تجھے اتار دیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سنیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے پورا اذن دے دیا۔ اب اگر رسول اسلام کا اختیار ہے، چاہیں تو سورج کو پلٹا دے، ان کی مرضی، چاند کے دو ٹکڑے کر دے، ان کی مرضی، درختوں کو اپنے پاس بلا لے، ان کی مرضی، انگریزوں سے کلمہ پڑھوا لے، ان کی مرضی، ستارے کو دروازے پہ بلا لے، ان کی مرضی، اپنی بزم میں کسی کو بلا لے، ان کی مرضی، اپنی بزم سے کسی کو بھگا دے، ان کی مرضی، سلامات برباد رسول اسلام کی مرضی ہے، جب اللہ نے پورا اذن دے کر اس دنیا میں بھیج دیا، فضائل بولتے ہیں
اور 11 بج چکے ہیں اور ابھی مسائل پہ باقی ہیں. آپ بھی تھک چکے ہوں گے اور میں بھی 8-8.5 گھنٹے کا سفر کر آیا. اللہ نے پورا اذن دے کر بھیجا، پورا اذن دے کر بھیجا. اب رسول اسلام کو اس بات کی احتیاج نہیں ہے کہ جب کوئی کام کرے تو اللہ سے اذن طلب کرے کہ میں یہ کام کر لوں یا نہیں کروں. اب اس بات کی ضرورت نہیں. خیر، میں اس موضوع کو یہیں پر روکتا ہوں. انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو ہماری کل جاری رہے گی کیونکہ ابھی مسائل بھی باقی ہیں. تو یہ رسول اسلام ہے، یہ ہے رسول اعظم. یہ بڑے سے نبی بھی اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا کہ میں رسول جیسا، بڑے سے بڑا رسول جو خاتم النبی جیسے نہ بن سکے تو یہاں ہمارا کا مسلمان خاتم النبی جیسا کیسے بن سکے. یہ یہاں سے گفتگو کل چلے گی انشاءاللہ. چھوڑ رہا ہوں ورنہ بھی الفاظوں میں جان کی کہ کچھ بیان کیا جائے. مسائل درمیان میں خاتم النبی جیسا نہیں. آج پہلی محرم تھی، پہلی محرم کیا. ہر عزادار کے دل اور دماغ میں یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ کل حسین والد کربلا ہو، کربلا میں داخل ہوتا. آج کے دن سفر امام حسین علیہ السلام پڑھا جاتا ہے، مدینے سے روانگی پڑھی جاتی ہے. چند باتیں مسائل کے لب و لہجے میں بیان کروں گا بس، سنیں اگر دل میں طاقت ہے تو. اس سے پہلے قرآن بیان کر دیتا ہوں، ذہن کو تر و تازہ کر دیتا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رونا نہیں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ محرم سے کم 40 دن پہلے گناہ کو ترک کر دے، تاکہ جب محرم شروع ہونا اور اس کے سامنے ہمارا ذکر ہو تو اس کا دل پگھل جائے اور اسے رونا آ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی تو فائدہ ہمارا ہی ہے. ہمارے ہی آنسو تو ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے وہاں بن کے جاتے ہیں. تو کم سے کم انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. جب اپنے ماں یا باپ کو کوئی مصیبت دیکھتا ہے بچہ تو کیسے دل ملا کے رہتا ہے؟ کیا امام حسین یا جناب سیدہ ہماری ماں اور باپوں سے زیادہ ہم پر فوقیت نہیں رکھتے؟ ہم اپنے ماں باپ کی ذریعے سی مصیبت پر کیسے طرف کر لیتے ہیں؟ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ کیا ہم جب امام حسین کا تذکرہ ہو تو طرف کیوں؟ عزاداران مظلوم کربلا پہلی محرم ہمارے ذہنوں میں تاکہ ہوا ہے کہ کل امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہو جائیں. 28 صفر کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف چلے تھے نا. اس سے پہلے خط آیا تھا یزید ولید کے پاس، مروان کے پاس. مروان نے غلام بھیجا اور کہا جاؤ حسین سے حسین کو میرے پاس بلا کر لاؤ. غلام آیا، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے دربار میں بلایا گیا. آپ نے ایک روایت سنی کہ جناب زینب اپنے بھیا حسین کے دیدار کے لیے ہر روز آیا کرتی تھی. یہ وہی لمحہ تھا کہ جب جناب زینب آئی ہوئی تھی، جب جناب زینب آئی ہوئی تھی یہ وہی لمحہ تھا جب غلام آیا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. جناب زینب نے جب یہ بات سنی کہ میرے بھائی میرے ماجائے کو دربار میں بلایا ہے تو تڑپ گئی اور منع کر دیا کہ بھیا حسین آپ دربار میں جائیے. امام حسین نے دلاسا دیا، بہن زینب
یہ مدینہ ہے، نانا کی سرزمین ہے، میرا قتل یہاں نہیں ہوگا، آپ اس بات سے بے فکر رہو، میں کربلا میں شہید کرا جاؤں۔ لیکن پھر بھی پہن کے دل کو سکون نہ آیا، آواز دیا پاس بھاگا ہوا شیر شہزادی کے قریب آ کے رک گیا۔ علی اکبر شیروں کی طریقے سے آئے، شہزادی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جعفر محمد 18 بری ہاشم شہزادی کے سامنے آ کے دستے ادب جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ عباس طویل القد تھے، بڑا لمبا چوڑا، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر کے نشان زمین پر جاتے تھے، زمین سے۔ عباس تو بھائی کے ساتھ جاؤ اور خبردار میرے ماجائے کو کوئی آپ کی زندگی میں تکلیف نہ آ جائے۔ عباس رونے لگے، شہزادی معاف کریے گا، جب تک یہ عباس زندہ ہے آقا حسین کو اذیت نہ پہنچے، کہا جاؤ۔ رات مغرب کے بعد امام حسین علیہ السلام دربار مروان اور ولید کی طرف چلے۔ جب دربار کے قریب پہنچے نا، میں ایسی مذہب پڑھنے کا آدمی ہوں، محسوس کروں، محسوس جس دل میں حسین کا نام سن کر چوٹ نہ لگے اس دل کا فائدہ کیا ہے، محسوس کرو۔ جب دربار کے قریب پہنچے نا تو درباری نے سب کو روک دیا، 18 بنی ہاشم کو روک دیا، کہا کہ نہیں حسین صرف آگے جائیں۔ مولا عباس کو روکا، جب مولا عباس کو روکا نا تو مولا عباس نے اس شخص سے نہیں کہا، امام حسین کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، آقا حسین اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ عباس تم دروازے کے باہر رہو، اگر تم یہ دیکھو نا کہ حسین کی فاطمہ کے لال کی آواز بلند ہو رہی ہے تو تم آ جانا، ورنہ تم باہر رہو۔ کھڑے ہو گئے، مجال تھی کسی کی جو مولا عباس کے دروازے پہ روک دیتا اگر آقا حسین کا حکم نہ ہوتا؟ کھڑے ہو گئے۔ کیوں بلایا ہے؟ کہاں بلایا اس لیے ہے کہ حاکم میں وقت مر چکا ہے، اس کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا ہے اور بیعت ان سے طلب کریے، کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر بیعت کرنی کوئی اچھی چیز ہے نا تو رات کے سناٹے میں کیوں سوال کرتا ہے؟ دن کے اجالے میں مسجد نبوی میں آ، وہاں سوال کر، حسین فاطمہ کا بیٹا تجھے جواب دے گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین جب پلٹ رہے تھے تو ولید نے انگلی کے اشارے سے کہا حسین اکیلا ہے، سر کاٹ لو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین پلٹے اور پلٹنے کے بعد میں کہا تیری یہ مجال کہ تو فاطمہ کے لال کی گردن کو ہاتھ لگائے، یہ سننا تھا۔ یہ آواز جب عباس کے کانوں میں پہنچی تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ عباس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا، کہا علی پر ذرا پیچھے ہٹو۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی حکمراں کا دروازہ اس کے محل کا کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر پیچھے ہٹو، اور اپنا ہاتھ دروازے پر مارا اور دروازہ گر گیا اور مولا عباس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ تاریخ نے بتایا کہ مولا عباس آج ذرا سی فاطمہ کے لال کی آواز بلند ہوئی، آپ دروازہ گروا کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے بولتے عاشور حسین کہہ رہے ہو گئے حل من ناصر ینصرنا حل من
یوگی سنا، اے عباس آپ کیا کرو گے؟ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب روز عاشور آیا اور امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کری تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور ایک جنازہ جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا وہ فرات کے کنارے تڑپ رہا تھا، وہ فرات کے کنارے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین دربار سے گھر واپس آنے کے بعد میں کہا عباس میں نے کچھ نام لکھے ہیں، مردوں کو آپ بتا دو، عورتوں کو میں بتا دوں۔ مولا عباس نے دستہ لیا، پرچہ لیا، مرخہ لیا اور گئے۔ علی اکبر تمہارا بھی نام ہے، اور محمد بیٹا تمہارا بھی نام ہے، قاسم بیٹا تمہارا بھی نام ہے۔ اب ایک ایسے بچے کا نام آیا جو بہت کم سے تھا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا عباس نے اس بچے سے تو نہیں تھا مگر ایک لڑکی تھی، ایک شہزادی تھی جس کی گود میں وہ بچہ تھا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ تاریخ نے اس کا نام فاطمہ صغریٰ لکھا۔ اس کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا فاطمہ صغریٰ اس بچے کا نام بھی کربلا جانے والوں میں سے ہے۔ تاریخ نے بیان کیا کہ جب قافلہ چلنے لگا تو بچہ کسی کی گود میں نہیں آ رہا تھا، سب نے ایک ایک باری اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کری اور چاہا کہ اس بچے کو گود میں لے لے مگر وہ بچہ کسی کی گود میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اس بچے کو گود میں لیا اور پتہ نہ کیا کان میں کہا کہ بچہ ہونٹ کر باپ کی گود میں رہ گیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ مولا حسین نے کہا ہوگا علی اکبر ارے اگر تم کربلا نہیں گئے تو وہ 3 بال کا تیر ارے کون اپنے گلے پر کھائے گا؟ تاریخ نے بیان کیا کہ عباس کو حکم دیا گیا، آخری جملہ اور رحمت تمام۔ تاریخ نے بیان کیا کہ مولا عباس کو حکم دیا کہ عباس تم عماریہ سجاؤ۔ نہ جانے کون سا کپڑا امام حسین کے کہنے پر مولا عباس عماریوں میں لگا کر لائے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس سے پہلے ایسی عماریاں نہ دیکھی گئی۔ سجا کر علی کی بیٹیاں آ رہی تھی نا، ابھی بھائی زندہ تھے تو عماریاں کیسے سجی ہوئی نہ تھی کہ عماریاں کیسے سجی ہوئی نہ ہو۔ عباس جیسا بھائی زندہ ہے، حسین جیسا بھائی زندہ ہے، علی اکبر جیسا بھتیجا زندہ ہے، قاسم جیسا جوان زندہ ہے۔ آواز لگنی شروع ہوئی، حسن کی بیوہ آ رہی ہے۔ حسین نے آواز دی قاسم بیٹا جاؤ اپنی ماں کو سوار کر دو۔ زانو رکھا، محمل کا پردہ ہٹایا، دونوں بھائی نے عبداللہ نے اور جناب قاسم نے جناب امام حسن کی بیوہ کو سوار کرا دیا۔ اس کے بعد میں اعلان ہوا علی اکبر کی ماں آ رہی ہے، بیٹا علی اکبر جاؤ اپنی ماں کو سوار کرا دو۔ ہماری کے قریب گئے، تہے دانو کو ادب کیا، پردہ ہٹایا، جناب علی اکبر نے اپنی ماں کو سوار کرا دیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب سوار ہو رہی تھی تو جناب لیلا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، نہ پتا ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ ام کلثوم آ رہی ہے۔ ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ خدائے حسین کا واسطہ صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، ایک جملے کے لیے ام کلثوم آ رہی ہے۔ عباس بہن کو سوار کرا دو۔ عباس اپنے قدموں سے آگے بڑھے، عباس نے دانو ادب کیے، قاسم نے پردہ ہٹایا، اور محمد نے تمام خاندان بنی ہاشم نے پردہ کیا،
شہزادی ام کلثوم کو اماری میں سوار کرا دیا. اب تاریخ کے بڑے غضب جملے ہیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ اب اعلان ہوا کہ فاطمہ کی دو بیٹے والے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ جب یہ اعلان ہوا نا کہ فاطمہ کی بڑی بیٹی آ رہی ہے، مورخ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نے اپنے آپ کو اٹھا لیا جس جگہ پر بیٹھے تھے، مسند سے اٹھ گئے، محمل کے قریب آئیں. عباس نے بازو پکڑا. اس جملے کے لیے زحمت دی ہے، بس خدا حسین کا واسطہ جملہ یاد رکھیے. عباس نے بازو پکڑا، کہا کہ بھیا میں آج آپ سے سوار ہونا نہیں چاہتی ہوں. میرا شہر جیسا مولا پیچھے آ گیا. کیا ہو گیا ایسا مجھ سے کہ تم مجھ سے سوار ہونا نہیں چاہتی ہے؟ علی اکبر آگے بڑھے. تمہیں اماں میں سوار کرا تو کہا کہ نہیں بیٹا میں آپ سے سوار ہونا نہیں چاہتی ہوں. امام پر آگے بڑھے. اماں میں آپ کو سوار کرائیں؟ کہا کہ نہیں بیٹا میں آپ سے بھی سوار ہونا نہیں چاہتی ہوں. تاریخ نے لکھا کہ اب حسین خود اٹھے اور آگے بڑھے. ماجان کیا یہ ماجائیں آپ کو سوار کرائیں؟ کہا کہ نہیں بھیا حسین معذرت چاہتی ہوں. کہا کہ پھر ماجائی تم کس سے سوار ہوگی؟ ارے تاریخ بیان کرتی ہے زینب نے کہا ارے جو 11 محرم کو ارے کربلا میں مجھے سوار کرائے گا، ارے آج مجھے وہ سوار کرا دے. حسین نے آواز لگائی ارے بیٹا سچا ارے بھومی کو سوار کرا دے. تاریخ بیان کرتی ہے ارے جب 11 محرم آئی تو ایک بیوی ہے. تاریخ بیان کرتی ہے جب 11 محرم آئی تو ایک بیوی ہے جو دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑے ہوئے ہے اور ایک ایک بیوی کو سوار کراتی جا رہی ہے. ایک ایک بیوی کو. آخر میں وہ خود بچی بیوی. ایک بار اس بیوی نے اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے اور ایک بیمار کی طرف دیکھا. ایک بیمار کی طرف دیکھا. تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ بیمار ایسا تھا جس کے گلے میں توپ تھی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ارے پاؤں میں زنجیریں پڑی تھی. تاریخ نے بیان کیا 28 رجب کو ارے یہی زینب کبریٰ تھی، یہی سجاد تھا، مگر کیسے گئے ارے عامر اپنی بوبی کو سوار کرا دے. تاریخ نے لکھا ارے اس ضعیفہ نے ارے فرات کا رخ کیا. ارے تیری بہن اتنی غریب ہوئی، ارے کوئی سوار کرانے والا. آگے بڑھے. بھوبی اماں میں آپ کو سوار